رد کر دے گا اللہ اس کی عمل. اور یہی عمل بدعت ہے. اللہ کے نبی خطبہ مسنونہ میں کیا کہتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت دین کے اندر گمراہی ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ خالہ کہہ رہی ہے کہ یہ خاندانی پرمپرا ہے، دادی کہہ رہی یہ نہیں کرے گا بانجھ ہو جائے گا، نانی کہہ رہی یہ نہیں کرے گا کسی کی موت ہو جائے گی، پھوپھی کہہ رہی اگر یہ پھول نہیں پہنے گا سنیاسی ہمارے پاس آئے گی، نانا کہہ رہا ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا مصیبت ہمارے گھر آئے گی. یہ تمام چیزیں ایجاد کردہ یہ بدعت ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے ہلدی کی رسم نہ کرے گا مصیبت تیرے گھر آئے گی، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر سانچک جیسی رسم نہ کرے گا تیرے لیے مشکلیں کھڑی ہوگی، اگر کوئی یہ سمجھ کر کرتا جائے گا ان تمام کی باتوں کو مانتے ہوئے کرے گا، یہی عمل بدعت ہے. اور اس عمل کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ، ہر وہ عمل بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، دین کے اندر ہر نئی چیز ایجاد کردہ بدعت ہے اور ہر نیا ایجاد کردہ عمل گمراہی ہے. اور گمراہی کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی تمہیں جہنم کے گڑھے میں پہنچانے والی. اپنا کپڑا پھڑتا تو خود سل لیتے، جوتا پھڑتا تو خود سل لیتے، اپنے کام خود کر لیتے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے. اگر آٹا گوندنا ہوتا اللہ کے نبی آٹا گوند کر کے دیا کرتے اور ہمارے کاموں میں اللہ کے نبی مدد کیا کرتے. جیسے اذان ہو جاتی اللہ کے نبی تمام کام چھوڑ دیتے اور مسجد کی طرف نکل جاتے. ایک نوجوان لڑکی ایک اجنبی خاندان کے اندر جب اگر آ رہی ہے تو ہر کسی کا فریضہ ہے کہ اسے تحفظ فراہم کرے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی سسر ہے تو جس کے اوپر اپنے سسر ہونے کی وجہ سے معاف کرنا میرے بھائیوں اس پر برس پڑے. شوہر کا معاملہ ہی نہیں کہ گھر کی باندھی اسے بنا دے، دیور اور جیٹ کے کام اس کے گوشے گدار کر دے، نہیں، شریعت نے اس کا مکتفی اس کو نہیں بنایا ہے. اور اسی طرح جیسے وہاں پر وہ اپنے آپ کو حفاظت میں تصور کرتی تھی، یہاں اسے اپنے ساس سسر کا تحفظ فراہم ہو، یہاں پر اسے اپنی نندوں کا تحفظ، جیسے وہاں بہنیں تھی یہاں نندے جیسی اس کی ہے وہ تحفظ کی شکل اسے فراہم کرے. شوہر ایک شوہر کی حیثیت سے اسے تحفظ فراہم کرے. اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر اگر ان تمام چیزوں کو اپنائے گا تو گھر وہ جہنم نہیں بلکہ جنت بن کر رہے گا. اور وہ گھر ایک پلید زمین اور ایک بنجر زمین نہیں بلکہ ایک شاندار. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات فانی کا تنے تنہا مالک ہے. تعریف اس رب دو عالم کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور اشرف المخلوق جیسی عظیم نعمت سے نوازا. تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہر کسی جاندار کے جوڑے جوڑے بنا کر کے پیدا فرمایا اور جس نے مجھے اور آپ کو آپس میں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے. تعریف اس رب دو عالم کے لیے جو رشتوں کے جوڑنے پر جزا اور توڑنے پر سزا دینے پر قادر مطلق ہے. تعریف اس رب دو عالم کے لیے جس نے میری اور آپ کی اور ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں اور صعوبتیں جھیل کر اللہ کی احکام، اللہ کے قوانین و ضوابط کو ہم بندوں تک پہنچایا. بے شمار بے انتہا انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دل عزیز بزرگوں، بغیرت مند اسلامی نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس ایک نکاح کی پروقار مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی زیادہ وقت میں آپ لوگوں کا نہ لیتے ہوئے چند باتیں اسی نکاح کے متعلق گوشے گزار کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. باری اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال جو کچھ کہوں مجھے حق کہنے، قرآن و سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا ذا الجلال والاکرام.
حاضرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ نکاح کرنے سے آدمی کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، بالکل یہ حدیث طیبہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا، اور باقی اپنے آدھے ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ بالکل یہ بات بجا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کرے تو کیسے کرے، کس طریقے کا اور کس زاویے کا آپ نکاح کریں گے تو تب کہیں جا کر کے آپ کا نکاح کرنے سے آدھا دین آپ کا پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جنازہ اگر کسی موقع پر ہم اٹھا سکتے ہیں تو وہ دو موقع ہے کہ ایک مسلمان جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کے ایمان پر رہنے کے نعرے بلند کرتا ہے، اور اپنے آپ کو شریعت کا متوالا کہتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں اور مسلمان ہوں۔ لیکن شریعت کا جو جنازہ ایک مسلمان اٹھاتا ہے تو وہ دو موقع ہوتے ہیں، خود مسلمان، کوئی اور نہیں۔ کب؟ ایک جب خوشی کا موقع ہمارے گھر آ جائے، شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا کوئی اور خوشی کا غنیمت کا موقع ہو، چاہے کسی نے گھر بنا لیا یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہو گیا یا کوئی اور خوشی آ گئی ہے کہ شادی آ گئی، یہ موقع پر اسلام کے پرخچے اڑانے میں، اسلام کی دھجیاں اڑانے میں، اسلام کے پارے پارے کو بکھیرنے میں، اسلام کو اپنے پیروں تلے ڈال کر روندنے میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ایک معاشرے کا سرپرست ہوتا ہے، اگر کوئی ہوتا ہے تو معاشرے کے نوجوان ہوتے ہیں، اگر کوئی ہوتا ہے تو معاشرے کے مسلمان ہوتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی۔ دوسرا وہ موقع ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر کسی کی وفات ہو جائے، یہ تو وقت مقررہ ہے، ہر کسی کی زندگی کا ایک وقت طے ہے، وہ ہونے کے بعد ہر کسی کی موت واقع ہونی ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر کسی کے یہاں اگر کسی کا اللہ نہ کرے کہ انتقال ہو جائے تو پھر اس کے بعد اسلام جس کی کوئی پاسداری، شریعت جس کا کوئی مقام قرآن و سنت، جس کی کوئی اہمیت قرآن و سنت، اور جس کی کوئی علمبردار وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ہر کوئی اسلام کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہوگا، اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان۔ ارے کیسی مسلمانیت ہے ہماری، کیسی مسلمانیت ہے ہماری؟ ضمیر پر ہاتھ رکھ کر پوچھو اپنے آپ سے، اپنے آپ سے سوال کرو۔ اللہ رب العزت نے چاہے اگر کسی کو گونگا بنایا، چاہے اگر کسی کو اپنی مشیت سے بہرا بنایا، چاہے اگر کسی کو اپنی مشیت سے لنگڑا اور لولا اللہ نے بنایا، چاہے اللہ نے کسی کو اپنی ایک نعمت سے محروم کر رکھا، اس کے صبر پر اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو مردہ ضمیر پیدا نہیں کیا میرے بھائی۔ جی اللہ نے کسی کو مردہ ضمیر پیدا نہیں کیا، ہر کوئی انسان اپنے نفس سے زندہ ہے۔ اپنے ضمیر سے اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں ایسے موقعوں پر شریعت پر کتنا عمل کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اسلام پر عمل کرنے والا، ارے میں مسلمان ہوں، ارے میرا کوئی عمل قرآن سنت کے خلاف، نہ جا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی آئیے چند تفصیلات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ یہی وہ شادی بیاہ کے موقع ہمارے پاس آتے ہیں کہ کسی نے گھر بنا لیا، ایک نئی جو پرانی چلتی ہوئی آ رہی رواج ہے جس کو نتنے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، گھر بنانے کے نام سے اس کو لے لے، چاہے کوئی اور دعوت آتی ہے خوشی کی اس کو لے لے۔ ہر موقع پر ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث طیبہ ہے، کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ کون ہے مسلمان؟ جو اپنے ماں باپ کو خوش کر لے وہ مسلمان، جو اپنے خاندان کو خوش کر لے وہ مسلمان، جو اپنے معاشرے کو خوش کر لے وہ مسلمان، جو اپنے ساتھیوں کو خوش کر لے وہ مسلمان، جو اپنے بہنوئی کو خوش کر لے وہ مسلمان، جو اپنے پھوپھی اور خالہ کو راضی کر لے وہ مسلمان، جو اپنے چاچا اور تایا کو راضی کر لے وہ مسلمان۔ کیا وہ جو اپنے نانا اور دادا کو راضی کر لے وہ مسلمان؟ نہ، قطعاً نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام کی بے عزتی کی جائے، ذلت اور رسوائی کا ان کا سامنا کیا جائے؟ نہیں، میں اس سے پہلے کہ آپ کو ایک درس دوں
اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ نصیحت کروں، کیا اللہ کے نبی کا فرمان ہے من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، جی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو رب سمجھ بیٹھو، عزت کا مطلب یہ نہیں دادا دادی کو رسول سمجھ بیٹھو، نعوذ باللہ۔ عزت کا مطلب یہ نہیں مولوی اور ملا کو، خطیب کو، عزت کا مطلب یہ نہیں کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو آپ نبی کا درجہ دے بیٹھو، نہیں۔ عزت اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں ان سے نہ بولے، جو ان کا خیر کا مشورہ ہو قبول کرے، اگر خیر نہ لگے تو خاموشی اختیار کرے، بد زبانی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آئے۔ یہ احترام، یہ تکریم، یہ عظمت، یہ توقیر ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو کیا اگر کوئی شریعت کے خلاف حکم دے دے تو کیا اس کو بجا لائیں گے؟ آئیے ان تمام کو آپ راضی کر لیں، مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک کو راضی کرنا ہے آپ کو، تب کہیں جا کر کے آپ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ دلیل میں اپنی بات سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اسلام میری وراثت نہیں، اسلام ایسا دین نہیں کہ جس پر میں کسی قرآن کی آیت کے بغیر، کسی نبی کی حدیث کے بغیر بلا جھجک اپنی زبان کو کھول دوں۔ شریعت مطہرہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، نہ کسی مسلمان کو اجازت دیتی ہے۔ تو کیسے زبان کھولے؟ جب تک قرآن کا پیغام نہ ہو زبان نہ کھولے، جب تک حدیث طیبہ موجود نہ ہو زبان نہ کھولے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ رسول کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ جی اللہ کے نبی کی حدیث طیبہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں تبعا لما جئت بہ، جتنی اس کی خواہشات ہیں، جتنی اس کی ضروریات زندگی ہے، جتنے اس کے فکر و خیالات ہیں، جتنے اس کے اعمال ہیں، جتنی ساری کی ساری اس کی خواہشات ہیں، اگر وہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اگر وہ میری لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے تابع نہ ہو جائے، تب تک لا یؤمن احدکم، تب تک وہ آدمی مومن کامل ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق تمہاری خواہشات ہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہماری خواہشات، ہماری ضروریات، ہمارے افکار، ہمارے خیالات ہو، لیکن ہمارے خیالات کیا ہیں؟ نبی کی لائی شریعت کچھ اور ہے، ہمارے ماں باپ کا حکم ہم پر فوقیت رکھتا ہے۔ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کچھ اور ہے، خاندان اس پر فوقیت رکھتا ہے۔ نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کچھ اور ہے، معاشرہ اور سماج کی عزت اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ قرآن و سنت سے بڑھ کر کے اس کا مقام رکھتی ہے۔ کیا یہ ہمارا ایمان؟ ارے تحفہ ایسی مسلمانیت پر دو، تحفہ ایسے ایمان پر دو۔ آج اگر کوئی اسلام کے خلاف کچھ کہہ دے تو ہمارے گلیاں، ہمارے بازار، ہمارے چوراہے، ہمارے راستے سارے کے سارے مسلمانوں سے بھرے ہوئے۔ کیوں؟ ارے اسلام کی خلاف ورزی اس نے کر دی، توہین رسالت کر دی، توہین اسلام کر دیا اس نے، اسلام کے متعلق اس نے ایسا ایسا کر دیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آئیے چند چیزیں میں آپ کو گناتا چلوں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ کا موقع آ رہا ہے، پردے کی کوئی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں میں پاسداری ہوتی ہے؟ پردے کا کوئی مقام ہمارے پاس باقی رہتا ہے؟ نہیں۔ شادی بیاہ کی تقاریب ہمارے گھر چل کر آتی ہے، کیا ہوتا ہے ایسے خوشی کے موقع پر؟ نت نئی رسم و رواج پر عمل کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے۔ کیوں؟ ارے اگر بجا نہیں لائیں گے پھوپھی ناراض ہو جائیں گے، ارے نہیں سنیں گے خالہ ناراض ہو جائیں گے، ارے تایا کہہ رہے ہیں بڑا ہو گیا نہیں سن رہا ہے، دادا کہہ رہے ارے خاندان کی پرمپرا ہے کیا تو کرنے جا رہا ہے، ارے نانی کہہ رہے ارے یہ چیزیں تجھے بجا لانی ضروری ہے۔ ارے اگر یہ تمام چیزیں ضروری ہے تو مشرکین مکہ کو مشرکین کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر یہ تمام چیزیں ہمیں کرنا ہے تو کفار مکہ کو کفار کیوں کہہ رہے ہو؟ عجیب بات ہے جی، عجیب بات ہے۔ کس وجہ سے؟ کفار مکہ نے بھی تو یہ کہا تھا، نبی کی لائی تعلیمات تھی، نبی کو جانتے تھے، کیسے جانتے تھے؟ نبی پریشان تھے صلی اللہ علیہ وسلم، غمخوار تھے کہ یہ کفار مکہ مجھ پر ایمان لا لے، میرے دستے مبارک پر بیعت کر لے،
लाई हुई शरीयत के ताबे अपने आप को कर ले, एक अल्लाह की गवाही दे दे, मेरे नबी होने को तस्लीम कर ले, लेकिन तैयार नहीं थे। किस वजह से? अरे बाप दादा के दिन को ठेस पहुंच जाएगी। हाँ, बाप दादा के तौर तरीके छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रब के कुरान ने ऐलान किया है। उठाइए कुरान करीम का पारा नंबर 25 सूरह शूरा, जिसमें अल्लाह ने बयान किया, और भी मकामात पर अल्लाह ने बयान किया। एक आयत करीमा का आपको मैं हवाला दे रहा हूं। क्या? इन्ना वजदना अबाना अला उम्मती व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून। यकीनन वो लोग कहते थे, क्या कहते थे? वजदना अबाना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हमारे आबा को, हमारे अजदाद को हमने इसी तरीके पर पाया है, और हम क्या करेंगे? हमारी उम्मत को, हमारे कबीले को, हमारे सरदारों को हमने इसी तरीके पर पाया है, और हम क्या करेंगे? इसी रास्ते पर चल करके, इनकी इक्तदा करके, इनकी पैरवी करके, इनकी रहबरी में रह करके हम क्या करेंगे? हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। कुफार मक्का भी ये कहा करते थे। क्या आज हम ये नहीं कर रहे? अरे बाप दादा इनको नाराज करना है, नहीं हो सकता है। अरे खानदान कबीला है, नहीं करना है। क्या? मंजे की रस्में बजा लाओ, चौकी की रस्में बजा लाओ, हल्दी की रस्में बजा लाओ, और क्या है? उंगली की रस्में बजा लाओ। कौन? सरपरस्त। क्या हमारे सरपरस्तों ने दीन को सीखा है? चाहे माँ और बहनें में, ये कि हमारे सरपरस्तों में क्या दीन को सीखा है? गैर महरम लड़की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जा रहा है, देवर के मामले में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी ने अलहम वल मौत, क्या कहा? अरे देवर, अरे इसका तो रिश्ता मौत का रिश्ता है, पर्दा इससे लाजिम है। अल्लाह के नबी का फरमान है। शादी से पहले लड़का दूल्हा बना हुआ है, नौजवान लड़कियां गैर महरम है, नौजवान है, कुंवारी है, इस्लाम की तालीमात क्या है? अफसोस है मेरे भाइयों, कलेजा मुंह को आता है, कलेजा फटता है कि ऐसी बातें आज हम मुसलमानों से मुखातब होकर गए और मुसलमानों के गोशे गुजार करें। क्या नौजवान लड़कियां आ रही, क्या दूल्हा है, दूल्हे के दोस्त अहबाब बैठे हुए, लड़कियां आ रही, उंगली पकड़ने की रस्म है, सारे के सारे बेहयाई का माहौल है। क्या इस्लाम ने इसकी तालीम दी है? अरे कितना इस्लाम को जलील और रुसवा हम करेंगे, कितनी इस्लाम के धज्जे हम उड़ाएंगे, कितने इस्लाम के परखचे हम उड़ाएंगे, और फिर भी हम कहते हैं अरे मैं मुसलमान। कहाँ तू कह रहा है? मैं चौधरी। कहाँ तू कह रहा है? अरे हम तो खान साहब। अरे कहाँ तू कह रहा है? इस्लाम। अरे ये तो हमारे घर से हम सरदार हैं, मस्जिद के सदर हैं, हम फुला हैं, हम मुतवल्ली, हम चंदा देने वाले। अरे खाक, तुम्हारा क्या अमल अल्लाह को पसंद आएगा? शरीयत को डालकर पैरों के नीचे रौंदने वाले और अपने अमल सालिहा को गिनाने वाले, और तुम्हारी कोई नेकी के अल्लाह कबूल भी कर ले। तुफ ऐसे अमाल पर मेरे भाइयों क्या क्या सुनाऊं और क्या क्या कहूं? एक हो तो आपके गोशे गुजार करूं, चंद हो तो जिनको गिनाऊं। ऐसी लंबी फहरिस्त, ऐसी लंबी कतार कि जिसके मुतालिक एक हदीस को लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप कहेंगे कि इतनी सारी चीजें हैं, क्या इसको बजा लाना जरूरी है या नहीं? नहीं। दिनों तारीख का देखना बिदात, बल्कि हराम, बल्कि शिरक है। खैर व शर का मालिक कौन है? अल्लाह। हमने क्या ईमान लाया? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल के नाम पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, याद कराया जाता है। क्या? वल क़दरि खैरिही व शर्रि। हर भले और खैर और हर बुरे और शर का मालिक अल्लाह है। याद करवाया जा रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। अमल की बारी आ रही है। अरे देखो कैलेंडर उठाओ, दिन कौन सा अच्छा है, घड़ी कौन सी अच्छी है, वक्त कौन सा बुरा है, कौन सा मनहूस है। अरे क्या अल्लाह की जात पर हमने ईमान रखा? क्या अल्लाह को हमने अल्लाह माना? क्या अल्लाह की कुदरत कामिला को हमने पहचाना? क्या हमने हमारी तकदीर पर ईमान रखा? करें वल क़द्रि खैरी व शर्री, अच्छी और बुरी तकदीर पर मैंने ईमान लाया। क्या ईमान लाया? अच्छी और बुरी मनहूस तारीखें आप देख रहे हैं, हफ्ता और मंगल को आप करें, ये दिन मनहूस है। कैसे मुसलमान है? अरे अल्लाह की कदर व क़ज़ा पर आप राजी नहीं, कैसे मुसलमान है? ये आगे बढ़ी। दिन तारीख के अलावा रस्म रिवाज, मंजा, सांचक, हल्दी की रस्म, और इसी तरह जुलवे की रस्म, और इसी तरह फूल की रस्म, और जितने लेते जाए गिनते जाए, जुमागी की रस्म, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाए सतवासे की रस्म, आगे बढ़ते जाए छिल्ले की रस्म, आगे बढ़ते जाए छठी की रस्म। रस्म रिवाज पर गोया हमने दीन को कायम कर रखा है।
میرے بھائیوں، ایک حدیث دیکھو اپنی زندگی کے اندر جی، جب کبھی آپ فرصت سے اپنی چوپائی پر بیٹھے ہو، لیٹے ہو، یا اپنی کرسی پر بیٹھے ہو، یا آپ چائے کی چسکی لیتے ہوئے غور سے سوچ لیں، ان تمام اعمال پر کیا ایک حدیث ہم کو مل سکتی ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، شریعت کے پاسدان، شریعت کے پاسبان اور شریعت کے متوالے اور شریعت کے محافظ ہم کہنے والے، تو میرے بھائیوں اتنی تمام کی تمام جو اور چیزیں بھی ہم کرتے جاتے ہیں، آہر پٹی کے نام پر، جتنی چیزوں کے نام پر، پیلے اور لال کپڑوں کے نام پر طرح طرح کی بلے کیف رسم و رواج ہے، ان تمام رسم و رواج کا کیا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اللہ کی قسم کہہ کر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قطعاً اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کہیں گے کیا اس کو کریں گے تو نیکی ہے؟ نہیں، اس کو کریں گے تو عذاب ہے، اس کو کریں گے تو گناہگار ہے، اس کو کریں گے تو جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے والے ہیں، اس کو کریں گے تو اللہ کی عذاب، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، حدیث رسول ہے۔ یہ خطبے کے موقع پر بہت سارے لوگ نکاح کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، ولیمے کی دعوت سنت ہے، اور کوئی شرکت کرتا ہے، نکاح کے اندر آتا ہے آدمی خیر و برکت سمجھ کر کے، اور نکاح میں آتے ہیں کوئی تکریم سے، کوئی تعظیم سے، کوئی احترام سے، ہر کوئی آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، صرف دعا ہوئی آمین کہہ دیے چل دیے، کسی کو پتہ نہیں خطبہ مسنونہ کا کیا خطاب ہے، خطبہ مسنونہ کا کیا درس ہے امت مسلمہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس کے موقع پر جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھا ہے، یہی خطبہ مسنونہ امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صحابہ کرام کی جماعت کو پڑھ کر کے سناتے تھے۔ کیا ہے وہ؟ یہی ہے اس آیت کریمہ سے جس کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں، الا یہ، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، ایسی حال میں تمہیں موت آئے۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، زندگی پر ہر کسی کو یقین ہے، لیکن موت پر ہم میں سے کسی کو یقین نہیں ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیو، زندگی پر ہمیں یقین ہے، لیکن موت پر ہم میں سے کسی کو یقین نہیں۔ صرف ایک ہی یقین ہے، بستر مرگ کے جب حوالے ہوگا آدمی، یا ایک لمبی بیماری کے حوالے ہوگا، تبھی اس کے جینے کی امید کم ہے، ورنہ تو موت ہمیں آنے والی نہیں۔ 60 تک، 70 تک، 50 تک، یہ ہمارے وہم و خیال میں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں درس دے رہی، اللہ سے ڈرو، کیسے؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آج کتنی مسلمان گھرانے ہیں، اسلام کی بتائی ہوئی خوشی ہمیں کہاں پسند ہے؟ ہم کہتے ہیں شادی خوشی کا موقع ہے، گانے بجانے کے بغیر کیسی روکھی پھیکی شادی، ارے ڈھول گیت کے بغیر کیسی روکھی پھیکی شادی، ارے ڈگ نہیں، گانوں کی آواز نہیں، ایسے سناٹے میں کیسی شادی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عیسائی، یہودی، نصرانی، مجوسی؟ نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے۔ کوئی میرے اور آپ کے قبیلے کا ہے، کوئی میرا اور آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی میرے اور آپ کا پڑوسی ہے، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ہم سن رہے ہیں کیسی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی موقع پر ہمیں ڈرنا ہے۔ ڈرتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ ان لوگوں سے الگ اور علیحدہ ہونا ہے۔ کن لوگوں سے؟ جو لوگ یہ ریت رسم رواج، گانا بجانا، آج نہ جانے مرفے کے نام پر اور نہ جانے کس کس نام پر آگے مجلسیں بڑھتی جا رہی، اگر ان چیزوں میں آپ شریک رہیں، اللہ کی قسم، شریعت کا مذاق اڑانے والے، چاہے میں ہو، چاہے آپ ہو، چاہے اور کوئی اور ہو، اگر ایسی مجلس میں شریک ہے تو گویا ہم شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ ایسی مجلس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر ایسی مجلس میں اللہ نہ کرے کہ کوئی فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کوئی مر جائے، تو اس کا خاتمہ بالخیر کہیں گے آپ؟ آج کتنے لوگوں کی ہم دیکھتے ہیں، شادی کی بارات جا رہی تھی، کئی جرائد، کئی اخبارات، کئی نیوز اور کئی ایسی خبر بتانے والی ایجنسیاں یہ چیزیں ظاہر کرتی رہی تھی۔ کیا بارات کی ایک سروس جا رہی تھی، ٹریول جا رہی تھی، گاڑی جا رہی تھی، کیا ہوا؟ الٹ گئی، سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ کس حال میں؟ ناچ گانا جس میں بج رہا تھا۔ ارے کیا برائی پر خاتمہ ہوا ان کا، کیا برائی پر خاتمہ ہوا ان کا۔ گانا بجانا سنتے ہوئے کتنی بدنصیبی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہارٹ کے مریض رہنے کے بعد آرکیسٹرا،
اور یہی مرفے کے نام پر جب آواز سنتے انتقال ہو جاتا ہے. کہہ نہیں سکتے سرپرست کیا بیٹے بند کر دے. اسلام کے خلاف کی تعلیم ہے. خود ڈر رہے ہیں کہیں مجھے ہارٹ نہ آ جائے. آ جائے گا, آتا ہے اور چلے جاتے ہیں. کس پر؟ خاتمہ بالشر پر. کیوں میرے بھائی؟ اسلام کی تعلیمات پر ہم اتنے کمزور, اسلام کی تعلیمات پر ہم کسی کو حکم نہیں دے سکتے. آخر ہم نے ہمارے نسل کی کیسی تربیت ہم نے کی ہے؟ نوجوانوں کو ہم نے کیسی تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے؟ کیا اسلام ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں. تو پھر ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کئی اس حال میں موت نہ آ جائے. کتنی ہماری ماں اور بہنیں ہوتی ہیں بوڑھی, کیسی حال میں مر جاتی. منجے کی ساچک کی رسم تھی, کیا ہوا؟ بیمار ہوئے, مر گئے. کس پر؟ بدعت پر خاتمہ ہوا. اللہ کی پناہ, خاتمہ بالشر ہے. بچ کیوں نہیں رہے ہم اس سے؟ کیوں؟ خوف نہیں ہمیں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے خوشی کے موقع پر بھی اگر تم ہو, خوشی کے موقع میں داخل ہو, خوشی کے موقع میں تم بیٹھے ہوئے ہو, پھر بھی اللہ سے ڈرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ہم ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ تین چیزیں میرے بھائی, ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ تین چیزیں. ایک یہ کہ موت کے اوپر ہمارا یقین بالکل نہیں, جزا و سزا پر یقین نہیں. ایک ہی چیز پر یقین ہے, اللہ غفور و رحیم ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں اللہ عذاب شدید بھی ہے, اللہ سخت سے سخت عذاب دینے والا ہے, اللہ عذاب علیم بھی ہے, دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. اللہ ان بطش ربک لشدید, سخت سے سخت گرفت اور پکڑ بھی کرنے والا ہے. یہ ہمارے علم میں نہیں. ایک ہی سیکھے ہوئے کیا 70 ماؤں کی محبت سے بڑھ کر اللہ محبت کرنے والا ہے. میرے بھائیو, اگر ہمارے گناہ ایسے ہم کرتے جائیں گے اور ہمارا خیال یہی ہے کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے, تو ایک بات سوچو, اللہ نے جنت جہنم کیا کھلونے کے طور پر پیدا کر دیا؟ جی, اللہ نے جنت جہنم کھلونے کے طور پر پیدا کر دیا. اعمال صالحہ کی فضیلت اللہ نے یوں ہی بیان کر دی. اگر اعمال صالحہ کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ سے نہ ڈرنے والا, اگر دونوں کے دونوں جنت میں جا سکتے ہیں, تو اللہ نے جنت و جہنم کیوں بنائی؟ یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارا منشا, ہماری حد درجے کوشش یہ ہوتی ہے, ارے ناراض مجمع ہو رہا ہے, کون؟ دوست ہے, رشتہ دار ہے, عزیز و اقارب ہے, پڑوسی ہے, خاندان ہے, قبیلہ ہے, یہ سب اتنے سب ناراض ہو رہے ہیں. ان سب کو ناراض کروں یہ مشکل ہے, ایک کو ناراض کر دوں یہ اچھا ہے. کون ہے؟ ایک ذات, عرش والے رحمان کی ذات. ہمارا خیال یہ نہیں اللہ راضی ہو جائے, ساری دنیا روٹ جائے. صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ یہی تو تھا صحابہ اکرام کا عمل, ساری دنیا روٹ جائے, کوئی مطلب ان کو نہیں تھا, اللہ کی ذات راضی ہو جائے یہ ان کے لیے ضروری تھا. تو آج ہمارا منشا کیا ہے؟ ارے یہ ساروں کو ناراض کروں, نہیں, اللہ کو ناراض کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں, توبہ تلا یہ کر لیں گے مسئلہ نہیں, یہ سب ناراض نہیں ہونا ہے. میرے بھائیو, اگر یہ عمل رہا, اللہ کو ایسا عمل, ایسا ایمان اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ تمام کے تمام کو آپ ناراض کر دیں, لیکن رب کو راضی کریں. اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تعلیمات یہی ہے, لیکن آج ہمارا منشا بالکل الٹا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت کا ہمیں علم نہیں ہے, شریعت کا ہمیں قطعاً علم نہیں. قرآن کی آئے, حدیث کی آئے نہیں, یہ کس کا کام ہے؟ قرآن کا پڑھنا, حدیث کا پڑھنا. ملا مولوی کا کام ہے, جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دینے والے مولوی کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ارے ہم تو پیدا کس لیے ہوئے؟ صبح اٹھے تجارت, پھر اس کے بعد دیکھیے تنگی آسانی, پھر اس کے بعد دیکھیے تھوڑا آرام, پھر اس کے بعد دیکھیے جمعہ کی نماز. یہی چیز ہماری زندگی ہے بس. باقی سارا دین ملا مولوی کے لیے, ہمارے لیے نہیں. قرآنی تعلیمات, احادیث کی تعلیمات ہمارے لیے نہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. شریعت کی تعلیم ہم نے کبھی حاصل نہیں کی, عمل ہماری زندگی میں آ نہیں سکا. میرے بھائی, اللہ کی قسم, اگر کبھی کوئی مسلمان قرآن کو پڑھ لے, احادیث کو پڑھ لے, احادیث کو سن لے, قرآن کو سن لے, پھر اس کے اوپر عمل نہ کرے, اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے. آج ہم نہ قرآن کو سنتے ہیں نہ حدیث کو سنتے, تو عمل خاک ہماری زندگی میں کہاں سے آئے گا؟ تو اسی لیے میرے بھائیو, تین چیزیں ہمارے اندر لانا چاہیے. کیا؟ سب سے پہلے تمام چیزوں کو چھوڑ دو, اللہ کو راضی کر لو, جزا اور سزا کے دن پر یقین رکھو, اور
شریعت مطہرہ کی تعلیم کو حاصل کرو۔ بلکہ بات اس مدعے سے آگے بڑھ رہی تھی تو بات میں کہہ رہا تھا اگر یہ تمام چیزوں پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، میری نہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بزبانی الفاظ ہیں، صحیحین کی روایت ہے، کیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی آدمی عمر بھر کیسے ہی کام کیا ہوگا، عمر بھر کتنے ہی دن وہ نیکی سمجھ کر کرتا رہا ہوگا، عمر بھر کتنے ہی دن اس عمل کو بجا لاتا رہا ہوگا، عمر بھر کتنے ہی افعال و اعمال کو کرتا رہا ہوگا، لیکن کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، اگر وہ عمل ہمارے عمل کے جیسا نہیں، کس کے جیسا، اللہ کے نبی کے عمل کے جیسا نہیں، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں، اللہ کے نبی کے فرمودات کے مطابق نہیں، فہو رد، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مردود ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، اسے رد کر دے گا اللہ اس کی عمل، اور یہی عمل بدعت ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ مسنونہ میں کیا کہتے تھے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت دین کے اندر گمراہی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، خالہ کہہ رہی ہے کہ یہ خاندانی پرمپرا ہے، دادی کہہ رہی یہ نہیں کرے گا بانجھ ہو جائے گا، نانی کہہ رہی یہ نہیں کرے گا کسی کی موت ہو جائے گی، پھوپھی کہہ رہی اگر یہ پھول نہیں پہنے گا سنیاسی ہمارے پاس آئے گی، نانا کہہ رہا ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا مصیبت ہمارے گھر آئے گی۔ یہ تمام چیزیں ایجاد کردہ یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے ہلدی کی رسم نہ کرے گا مصیبت تیرے گھر آئے گی، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر سانچک جیسی رسم نہ کرے گا تیرے لیے مشکلیں کھڑی ہوگی، اگر کوئی یہ سمجھ کر کرتا جائے گا ان تمام کی باتوں کو مانتے ہوئے کرے گا، یہی عمل بدعت ہے۔ اور اس عمل کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا، کل بدعت ضلالہ، ہر وہ عمل بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے، کل بدعت ضلالہ، دین کے اندر ہر نئی چیز ایجاد کردہ بدعت ہے، اور ہر نیا ایجاد کردہ عمل گمراہی ہے۔ اور گمراہی کیا ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی تمہیں جہنم کے گڑھے میں پہنچانے والی۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے گوشے گزار کروں کہ اگر ان تمام کی چیزوں میں ماں باپ سب سے اونچے، کیا ماں باپ بھی اگر کہے تو نہیں مانیں گے؟ یاد رکھیں، ترمذی کی روایت ہے، کیا ہے، ارے حدیث کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، عمل کو آگے بڑھو گے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، خود بخود سارے کے سارے جتنے شبہات ہیں ختم ہوتے جائیں گے، تعلیم آئے گی، تاریکی جائے گی، شریعت کا علم پاؤ گے تو جہالت کو ختم کرو گے۔ کیا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اگر کہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کچھ ہے، پیدا کرنے والے رب کا فرمان ایک ہے، مخلوق ایک کہہ رہی ہے، کیا عرش والے رحمان کا حکم ایک ہے اور یہ زمین والی مخلوق ایک کہہ رہی، تو کیا آپ مانیں گے؟ لا طاعت لمخلوق، اللہ کی فرما برداری جہاں آپ کو کرنا ہے، اگر مخلوق کچھ کرنے کا آپ کو حکم دے رہی ہے اور اگر آپ اس کو بجا لا رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، لمعصیۃ فی الخالق، اگر وہ گناہ کا کام ہے، اگر وہ نافرمانی کا کام ہے تو آپ ان کی مخلوق کی نہیں سنیں گے۔ مخلوق میں آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کے باپ، آپ کے والد، آپ کے ماموں، آپ کے چچا، آپ کے ہر کوئی جس کے اندر شامل حال ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مسجد کا ممبر کا مصلی یا امام یا خطیب اگر قرآن و سنت کے خلاف حکم دیتا ہے نہ مانو اس کی بات، جب تک کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ کر دے، قرآن و سنت سے دکھلا نہ دے، اللہ کی قسم عمل نہ کرو۔ ایک بات، اگر آپ کہیں گے ماں باپ ہے، اٹھائیے سورہ عنکبوت کو، قرآن کی آیت ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تجھے ان دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر تجھے ایسے عمل کی دعوت دے جو شرک پر ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہے اور شریعت کے خلاف ہے، اگر آپ عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے تو کیا کریں گے آپ؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کو علم نہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ خلاف ہے تو آپ پہلے تحقیق کر لیں، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو عمل کریں، اگر خلاف ہے تو رک جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ کون؟ ماں باپ، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، اللہ کے بعد جن کی فرما برداری کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مختصر خلاصہ کلام یہ، شادی بیاہ کے موقع پر جس طریقے سے بھی ہو ایک چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھو،
नौजवानों से भी रास में मुखातब हूँ, सरपरस्तों से भी रास में कह रहा हूँ क्या कि जिंदगी की हर मोड़ पर शरीयत को मुकद्दम रखो, हर दूसरी चीज को अपने पीछे रखो। शरीयत जहां पर आ जाए आमन्ना वसद्दक़ना कह करके कबूल करो। शरीयत का अगर हुक्म नहीं है तो उससे दूर रहो। इसी में मेरी और आपकी और हर किसी की भलाई है। और एक चीज़ ये है कि शादी ब्याह के मौके पर जिन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए वो शरीयत के मुताबिक जो चीज़ें हैं वही अपनाना चाहिए। 3 बातें जो खुसूसन अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक कहकर अपनी बात को मुख्तसर से कह करके ख़त्म कर रहा हूँ। एक बात ये कि इस मौके पर सरपरस्त ये नहीं जानते कि जोड़े को क्या तरबियत दी जाए, जोड़े के क्या हुकूक हैं। जैसे मैं इस मामले के अंदर बिरास हर किसी से और खुसूसन नौशा बरादर मोहतरम जनाब जाहिद साहब से भी रास मुखातब हूँ कि अल्लाह का जो फरमान है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि जैसे आदमी निकाह के अंदर जब बन जाता है, किसी एक लड़के को हलाल तरीके से अपनी ज़ौजियत में लेता है तो उस पर सबसे पहले क्या चीज़ आयद होती है? आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अहसन तरीके से उसके साथ भलाई करें। व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, हक़ महर जो महर उसके ऊपर वाजिब है नगद दे और नगद महर दे करके शादी करें। ये हर नौजवान का फरीज़ा है। मुआशरे की लानत किया है, लाखों की शादी हो रही, महर देने के लिए पैसे नहीं, क्या है लिखो उधार, लिखो महर। उधार महर पर शादी नहीं हो सकती, नगद महर पर शादी, ये ज़रूरी चीज़ है। और इसी तरह तफसील अलग तलब है, लेकिन मुख्तसर मैं आपको कह रहा हूँ रब का फरमान है वातूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा, क्या कि निकाह जब आप करेंगे तो निकाह के अंदर महर आपको नगद देना पड़ेगा। ये ज़रूरी चीज़ शरीयत ने बतलाया वो हक़ है। और इसके बाद ये कि आदमी निकाह के बाद हुकूक़ुज़्ज़ौजैन अपनी अदा करे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहा करते थे। तो अम्मा आयशा क्या कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा फड़ता तो खुद सिल लेते, जूता फड़ता तो खुद सिल लेते, अपने काम खुद कर लेते, हमारे कामों में हाथ बटाते। अगर आटा गूंदना होता अल्लाह के नबी आटा गूंद करके दिया करते और हमारे कामों में अल्लाह के नबी मदद किया करते। जैसे अजान हो जाती अल्लाह के नबी तमाम काम छोड़ देते और मस्जिद की तरफ निकल जाते। ये अल्लाह के नबी का अमल था। मेरे भाइयों, ये बाइस नदामत नहीं, ये बाइस शर्मिंदगी नहीं, बाइस फख्र है ये अमल कि कोई आदमी अपनी शरीक हयात के साथ जिंदगी के अंदर उसका ताउन करे, उसकी जिंदगी के अंदर उसके काम में हाथ बटाए। बच्चे छोटे, घर की जिम्मेदारियों को खुद समझे और उसका हाथ बटाते हुए काम करे। मुआशरे की सबसे बुरी लानत ये की है, क्या है? हर नौजवान ये चाहता है कि बीवी की शक्ल में उसे लौंडी नसीब हो, बांदी। ये नहीं जानता कि उसके हुकूक क्या है, क्या एक काम वाली की तरह एक लौंडी नसीब हो जाए। और हर लड़की चाहती है कि एक शौहर उसे आशिक की शक्ल में नसीब हो जाए, क्या सिर्फ मीठे बोल वाला। वो भी नहीं जानते कि शौहर के मेरे ऊपर क्या हुकूक है। नौजवान नहीं जानता कि मेरे ऊपर मेरी बीवी के हुकूक क्या है। तो मेरे भाइयों, खुसूसन ऐसे मौके पर हो या कभी और हो, हमें अपने मुआशरे को सबक देने की ज़रूरत है। अगर हम ये तरबियत दें और समाज को ये चीज़ें सिखलाएं तो मेरे भाइयों, ये तलाक के सबब में जो इजाफा हो रहा है, ख़ानदानी घरेलू झगड़े जितने हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ना के बराबर हो जाएंगे। कब? जब शरीयत से इनको आगाह किया जाएगा। एक और बात ये है आखिर में मेरे भाइयों, मुआफ़ करना, हर किसी से फर्दन मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ इस जुमले पर। क्या कि जिस तरीके से एक लड़की शादी से पहले अपने घर के अंदर जैसे अपने आप को मुहाफिज, अपने तमाम मुहाफिजों के अंदर अपने आप को एक हिफाजत के अंदर तस्वुर करती है, कैसे बाप एक मुहाफिज की शक्ल में, भाई मुहाफिज की शक्ल में और सरपरस्त उसके मुहाफिज की शक्ल में। तो अगर कोई एक नौजवान लड़की एक अजनबी ख़ानदान के अंदर जब अगर आ रही है तो हर किसी का फरीज़ा है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ऐसा नहीं कि अगर कोई ससुर है तो जिसके ऊपर अपने ससुर होने की वजह से मुआफ़ करना मेरे भाइयों उस पर बरस पड़े। शौहर का मामला ही नहीं कि घर की बांदी उसे बना दे, देवर और जेठ के काम उसके गोशेगुजार कर दे, नहीं, शरीयत ने इसका मुक्तफी उसको नहीं बनाया है। और इसी तरह जैसे वहाँ पर वो अपने आप को हिफाजत में तस्वुर करती थी, यहाँ उसे अपने सास ससुर का तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो, यहाँ पर उसे अपनी नंदों का तहफ़्फ़ुज़, जैसे वहाँ बहनें थी यहाँ नंदे जैसी उसकी है, वो तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल उसे फराहम करे। शौहर एक शौहर की हैसियत से उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे
اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر اگر ان تمام چیزوں کو اپنائے گا تو گھر وہ جہنم نہیں بلکہ جنت بن کر رہے گا، اور وہ گھر ایک پلید زمین اور ایک بنجر زمین نہیں بلکہ ایک شاندار لہلہاتے باغ کی مثال پیش کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ الفت، محبت، قربت، انسیت، یہی چیزیں اسلام نے سکھلائی ہے اور انہی چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کی تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے اور شریعت کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی تکریم تعظیم کے اندر کسی ایک دوسرے کو بڑھایا جائے، گرایا جائے۔ یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ بس ان باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آخری بات ایک اور کہہ دوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر آج جیسے جتنے جملے ہم کہتے ہیں وہ تمام جملے غلط ہیں۔ ہر موقع پر، ہر پہلو پر، ہر قدم پر، ہر گوشے پر، ہر گھڑی پر اسلام نے ہمیں اذکار کی شکل میں تعلیم دی ہے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی اسلام نے، شریعت نے ہمیں ایسے جملے سکھلائے ہیں کہ بھلائی کے ساتھ کسی کو دعا دے۔ دلہا اور دلہن کو کیا دعا دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ جو ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی کیا ہے کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ آج یہ دعا دینا ہم نے ضروری نہیں سمجھا، رقعے پر لکھانا ضروری سمجھا، غلط۔ دعا زبان سے آپ دیں، شادی بیاہ کے موقع پر دعا آپ زبان سے دیں۔ اللہ تم کو برکت دے اور تمہارے جمع ہونے پر تم دونوں پر برکت دے اور تم کو اللہ خیر پر، بھلائی پر اللہ جمع کرے۔ اتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعائیں اسلام نے سکھائی۔ اپنائیے، ان چیزوں کو سیکھیے، یاد کریے۔ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہ رہے باس نہ بجے کی باس نہیں۔ ارے یاد نہیں ہے کیا کرنا؟ غلط عمل ہے۔ یاد کرو، وقت نکالو، چیزوں کو سیکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بر الہ ہم تمام نے آج تک جان بوجھ کر اب تک جیسی کیسی غلطیاں خطأ سہون کی ہیں، اے بر الہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے تو معاف فرما دے میرے مولا۔ اے بر الہ ہر معاشرے کے نوجوان کو شریعت کے مطابق تو شادی کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ اے بر الہ معاشرے کے ہر سرپرست کو اللہ تو شریعت کا پاسدار بنا میرے مولا۔ اے بر الہ ہم تمام میں جو کوئی بے راہ روی کے شکار ہیں، اے اللہ ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو تو کھول دے میرے مولا۔ اے بر الہ ہم تمام میں جو بے ہدایت ہیں، ہدایت کے راستے ان کے لیے آسان فرما میرے مولا۔ اے بر الہ ہم میں جو اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا میرے مولا۔ اے بر الہ ہم میں جو بیمارہ ہیں، اے اللہ انہیں تو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ان نوجوانوں نے جیسی شادی کے لیے قدم اٹھائے، اے اللہ تو ان کی لاج رکھ لے میرے مولا۔ اے اللہ ان کے اس عمل کے عوض اے اللہ تو انہیں نیک صالح اولاد سے تو نصیب فرما میرے مولا۔ اے اللہ ان سے جو اولاد نصیب ہو اے اللہ دین کی توحید کی علم بردار بنا میرے مولا۔ اے بر الہ ان کی زندگیوں میں تو خیر و برکت نصیب فرما میرے مولا۔ اے بر الہ ہم تمام کو تو جنت الفردوس کا طبقہ نصیب فرما۔ اے بر الہ ہم میں جو کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان حال ہے، اے اللہ اس کی موت سے پہلے ان کو تو قرضوں سے نجات دلا میرے مولا۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔